آپ کو معلوم ہے ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حکیم بھیجا, طبیب, کہ یہ عرب لوگ ہیں, یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو ان کو طبیب کی ضرورت بھی پڑے گی, تو میں کوئی ڈاکٹر بھیج, اس زمانے کا ڈاکٹر جس کو حکیم کہتے تھے. تو وہ حکیم جب آیا تو وہ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا تھا, کوئی مریض ہی نہیں آتا تھا اس کے پاس. تو بڑا پریشان ہوا, پتہ یہ چلا کہ جی یہ لوگ بیماری نہیں ہوتے, بہت کم بیماری کا ریشو ہے ان لوگوں میں. اور وجہ کیا تھی کہ کم کھاتے ہیں, جب تک بھوک نہ لگے کھاتے نہیں ہیں. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ ایک حکیم آیا ہے غیر مسلم کنٹری سے, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں کوئی بیماری نہیں ہو رہا, لیکن جب ہمارے ہاں کوئی غیر مسلم کنٹری سے ڈاکٹر اور حکیم آئے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہر دوسرا آدمی بیمار ہے. تو صحابہ کے زندگی کے زیادہ قریب ہم لوگ ہیں اس معاملے میں, ہر چیز میں نہیں کہہ رہا میں, صحت کے معاملے میں ہم لوگ ہیں یا گورے صحابہ کی زندگی کے زیادہ قریب ہیں؟ یقیناً اس معاملے صحت کے حوالے سے وہ لوگ صحابہ کی زندگی کے زیادہ قریب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر میرے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اس میں جھوٹ بھی پھیل جائے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان لوگوں میں موٹاپا پھیل جائے گا. اب آپ اندازہ لگاؤ, آج یعنی موٹاپے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برائی کے طور پر بیان کیا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, موٹاپا ہماری قوم میں زیادہ ہے یا غیر مسلموں میں زیادہ ہے؟ آپ کو موٹاپا مسلمانوں میں زیادہ نظر آئے گا, بہت معذرت کے ساتھ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی فالٹ ہے. ہمارے اندر موٹاپا اس لیے زیادہ, سب موٹوں کی بات نہیں کر رہا, کوئی تو بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں, ان کا جسم بھاری ہوتا ہے. ہر بھاری جسم والے کو نہیں آپ برا کہہ سکتے, وہ بھاری جسم والا جو کھا کھا کے موٹا ہوا ہو اس کے بارے میں برائی ہے. جو بائی نیچر ہو, ایسے تو بہت سے صحابہ تھے جن کا جسم بھاری تھا. تو ہمارے ہاں موٹاپا زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کھانے کو بھی مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں کھایا جاتا ہے ثواب سمجھ کے, ثواب سمجھ کے کھاتے ہیں, پھوڑتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں, پھوڑ پھوڑ کے موٹے ہو رہے ہیں تیجے کے نام پہ, 40ویں کے نام پہ, اور وہ حلیم کی دیگیں الگ ہیں اور کنڈے الگ ہیں اور فلاں کا پتہ نہیں, اتنا کھایا جاتا ہے, اتنا کھایا جاتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یار احتیاط کرو, یہ کیا کھا رہے ہو, کیوں, تو فوراً جواب کیا ملتا ہے, او بھائی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, اتنا وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہیں. نتیجہ یہی نکلا نا, کیونکہ آپ میں اگر موٹاپا زیادہ ہے, اور ایک طرف اسلام میں صاف طور پر یہ کہا گیا کہ موٹاپا پسند نہیں ہے, اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے. حدیث میں تو صراحتاً ہے کہ ایک یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی, وہ بہت موٹا, توند موٹی تھی اس کی, کھا کھا کے موٹا ہو گیا تھا. تو آپ نے اس کو فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تورات میں اللہ نے کیا فرمایا, تم اپنی آسمانی کتاب میں دیکھو, اس میں لکھا ہے کہ جو اس طرح موٹی توند والا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں یہاں وہ موٹی توند ہے جو کھا کھا کیا ہوا, بائی نیچر کسی کے پیٹ زیادہ ہے, کسی بیماری کی وجہ سے زیادہ ہے, تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. تو موٹی توند والے کو ناپسند کیا گیا ہے جو کھا کھا کے موٹا ہو گیا. تو آپ بتائیں یہ جو ہمارے ہاں زیادہ تر موٹے, سب کی بات نہیں کر رہا, یہ کیا بائی نیچر ہے؟ ان کی ماؤں نے کیا ان کو ایسے جنا تھا؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہمارے معاشرے میں کچھ فالٹ ہے, کچھ دینی لوگوں میں بھی کوئی فالٹ ہے. وہ فالٹ یہی ہے, یعنی ایسا فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی صحابہ کی زندگی قریب نہیں ہے. وہ فالٹ یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں کچھ چیزوں میں ہم کنفیوژن کا شکار ہیں, اور کچھ چیزوں میں ہم مس گائیڈ ہو رہے ہیں, اور کچھ چیزوں کو ہم غلط طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں. تو میں جلدی سے اپنی اس بات کو سمیٹ کے ختم کروں کہ توکل کا جو ہمارے یہاں مفہوم ہے, تو دیکھیں معجزے بھی ظاہر ہوئے غزوہ خندق میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دودھ کا پیالہ لے کر آئے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ نے پیش کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ پہلے ادھر سے شروع کرو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں پریشان تھا, ایک دودھ کا پیالہ ہے, کتنے لوگ پی لیں گے اس کو, اور میری باری بھی آخر میں آئے گی. لیکن وہ ایک دودھ کا پیالہ درجنوں لوگوں کو کافی ہو گیا. یہ معجزہ ہے. تو یہ معجزے, یہ اللہ کی مدد آئی ہے. لیکن یہ جب آتی ہے اللہ کی مدد کہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا ہو, اللہ کہتے ہیں تمہاری جو ذمہ داری تھی تم نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اسباب اختیار کرنے میں, اب میری طاقت اور قدرت شروع ہوتی ہے. اب جو تم نہیں کر سکتے وہ میں